السلام علیکم، اردو جیولوجی کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہم یہ محاورہ اکثر سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ کیا واقعی دن میں تارے نظر آتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے آسمان صرف نظر کا دھوکہ ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے چاند نہ ہوتا تو زمین کا حال کیا ہوتا؟ ویسے تو ہمیں معلوم ہے سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سورج کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا آپ کو معلوم ہے زمین پر پانی کی آمد کیسے ہوئی؟ نہیں معلوم نا؟ آج ہم آپ کو اردو جیولوجی کی سیر کرواتے ہیں۔ مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارا چینل اردو جیولوجی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کیا آسمان صرف نظر کا دھوکہ ہے یا کچھ اور؟ ہماری زمین کے اوپر کئی کلومیٹر تک ہوا کی ایک پرت ہوتی ہے۔ جب سورج کی روشنی اس کرہ ہوائی پر پڑتی ہے تو ہلکے نیلے رنگ سے منعکس ہوتی ہے۔ دن کی روشنی میں زمین پر کھڑے کسی بھی انسان کو یہ نیلے رنگ کا آسمان نظر آتا ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ یہ نیلا آسمان کچھ اور نہیں بلکہ ہمارا پیارا کرہ ہوائی ہے۔ زمین سے اوپر جا کر دیکھیں تو دن کی روشنی میں بھی کوئی نیلا آسمان نہیں ہے۔ ایسا آپ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کے مطابق کائنات کا اصل رنگ سیاہ کالا ہے۔ یہ دور دور تک پھیلی تاریخی کا راج ہے۔ اس میں ہمیں کئی ٹمٹماتے نقطے نظر آتے ہیں جو سیارچے، سیارے، ستارے اور کہکشائیں ہوتی ہیں۔ نظام شمسی کے دیگر ستاروں پر کرہ ہوائی ہم ایک جیسی نہیں ہیں، اس لیے ہر ستارے کی سطح سے اوپر دیکھنے پر آسمان الگ الگ رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ جیسے مریخ کی سطح سے مریخ کا آسمان لال رنگ کا دکھتا ہے۔ ہمارے چاند پر کرہ ہوائی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے چاند کی سطح سے دن کے وقت سورج کی روشنی میں ابھی بھی اوپر دیکھنے پر کائنات کا اصل کالا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند پر بنی ویڈیوز میں آپ کو نیلا آسمان دکھائی نہیں دیتا۔ اب بات کرتے ہیں چاند کے بغیر زمین کا کیا حال ہوگا۔ چاند ہر سال زمین سے ایک اندازے کے مطابق 1.5 انچ دور جا رہا ہے اور اس عمل میں زمین کی گردش دراصل سست ہو رہی ہے۔ کیا ہوگا اگر ایک رات چاند غائب ہو جائے؟ آپ کو بتاتے چلے ایک مکمل چاند آسمان میں دوسرے نمبر پر روشن سیارے وینس سے اوسطاً 14,000 گنا زیادہ روشن ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو ہر رات اتنی کالی ہوتی جتنی پہلی چاند کی تاریخ پر ہوتی ہے، اور ہر دوسرے ستاروں کو دیکھنا ہمارے لیے حیرت زدہ ہوتا۔ چاند زمین کے سمندروں میں موجود ٹائڈز پر اثر ڈالتا ہے۔ وہ جانور جو ٹڈلا زون میں رہتے ہیں جیسے کہ کیڑے اور سمندری سنیلز کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور بڑے جانوروں جو ان جانوروں پر دار و مدار رکھتے ہیں ان کی غذا میں خلل آ جائے گا۔ اس عمل کی وجہ سے پورے ساحلی ماحولیاتی نظام میں بگاڑ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ چاند کے بغیر موسم میں بدلاؤ آئے گا۔ چاند کے بغیر موسم کی پیش گوئی عملی طور پر ناممکن ہوگی۔ زمین پر سب سے زیادہ گرم اور سرد ترین مقامات کے درمیان اوسط فرق زندگی کے لیے خطرہ بڑھا سکتا ہے، لیکن یہ تبدیلیاں اسی سے بھی بڑی تبدیلیوں سے متوازن نہیں ہیں۔ ابھی بھی زمین زیادہ تر چاند کی کششی شکل کی وجہ سے 23.5 ڈگری پر اپنے محور پر جھکی ہوئی ہے۔ اگر چاند غائب ہو گیا تو زمین کا محور 10 سے 45 ڈگری تک کہیں بھی ڈگمگاتا رہے گا۔ کچھ ماہرین کا اندازہ ہے کہ مشتری زمین کے جھکاؤ کو مکمل طور پر قابو سے باہر آنے سے روکنے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن یہاں تک کہ محض ایک اضافی 10 ڈگری جھکاؤ آب و ہوا اور موسموں پر تباہی مچا سکتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے دن کو تارے نظر آنا کیا یہ صرف ایک محاورہ ہے یا ایک حقیقت ہے؟ ہم یہ محاورہ اکثر سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ اگرچہ سورج کی روشنی میں تارے دیکھنا عموماً ناممکن ہے، لیکن سورج کی روشنی میں سیارہ دیکھنا آج کل ممکن ہو گیا ہے۔ آج کل زہرہ یعنی وینس اس قدر روشن ہے کہ اسے غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ آج شام سورج غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے چاند کو دیکھیں تو چاند سے کچھ نیچے اور کچھ شمال مغرب کی طرف آپ وینس کو بھی دیکھ پائیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد تو وینس انتہائی روشن ہو جاتا ہے، تو اس طرح آپ تارے دن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج اگر آپ چاند کو بغور دیکھیں تو ہلالی چاند تو نظر آئے گا ہی آئے گا، لیکن پورے چاند کی آؤٹ لائن بھی دیکھ پائیں گے۔ اس کی وجہ زمین سے سورج کی روشنی کا انعکاس ہے۔ زمین سورج کی روشنی کو منعکس کرتی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ زمین کی سطح کا 3/4 پانی ہے، اس لیے زمین سورج کی روشنی کو بہت زیادہ منعکس کرتی ہے۔ ایک تو چاند خود روز بروز روشن ہوتا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کا سورج سے زاویہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے زمین سے ہونے والے انعکاس کا بہت کم حصہ چاند پر پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کی دور کی نظر اچھی ہے تو آپ آج رات بھی پوری چاند کی آؤٹ لائن کو دیکھ پائیں گے۔ اس قسم کے انعکاس کو پلینٹ شائن کہا جاتا ہے۔ اپریل، مئی، جون کے مہینے میں زمین کے پلینٹ شائن میں پہلی اور دوسری کے چاند کو دیکھنا آسان ہے۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، اسی وجہ سے ماحول میں گرد و غبار کم ہے، اور آج کل اگر بادل نہ ہو تو آسمان کے مشاہدے کے لیے حالات انتہائی سازگار ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے زمین میں پانی کی آمد کیسے ہوئی اور سورج کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جی ہاں، ہمارے کہکشاں ملکی وے کائنات کے قدیم ترین کہکشاؤں میں سے ایک ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ بگ بینگ سے صرف
20 करोड़ साल बाद तश्कील पा गई थी। बिग बैंग से तकरीबन 900 अरब साल का अरसा गुजर जाने के बाद हमारे मिल्की वे कहकशां के एक दौरा इफ्तिताह हिस्से में अजीमुल शान गैसों का इज्तिमा होना शुरू हो गया था। गैसों का ये इज्तिमा, जिसे निबोला कहा जाता है, आज से 4 अरब 60 करोड़ साल पहले सूरज की पैदाइश भी इसी आम तरीके से हुई जैसे दीगर अरबों खरबों सितारे वजूद में आए थे। वही गैसों का अजीमुल इज्तिमा बादल यानी निपोला, फिर इस बादल की कशिश शक्ल की वजह से इसका सुगड़ना, कसीफ होना और होते चले जाना और लट्टू की मानंद तेजी से घूमना। निपोला ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस पर मुश्तमिल होता है, नेज़ इसमें बर्फ़, चट्टानें, गर्दोगबार और बहुत सी दीगर गैसेस होती हैं, जबकि इसके बेशतर अज्जा किसी दूसरे सितारे की फना के नतीजे में बिखरने वाला मलबा है। इस निपोला की मरकजी सतह में शदीद कसाफत और दबाव की बिना पर दर्जा हरारत खौफनाक हद तक बढ़ जाता है, अतः कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन अंसर हीलियन गैसेस तब्दील होने लग जाते हैं। इन तामुलात से दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ता है और बढ़ता ही चला जाता है। अब ये निपोला एक सूरज में तब्दील हो जाता है और इस तरह सूरज की पैदाइश शुरू हुई। इसी तरह हम बताते चलते हैं यहाँ ज़मीन पर पानी की आमद कैसे हुई। ज़मीन पर पानी की मौजूदगी भी हैरतों का एक जहां है। इस पानी का बहुत कलील हिस्सा निपोला से अख़ज़ हुआ है, जबकि बहुत कसीर हिस्सा बड़े बड़े आवारा बर्फानी एस्ट्रॉइड्स की बारिश से ज़मीन तक पहुँचा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज उर्दू जियोलॉजी की सैर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल उर्दू जियोलॉजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।